دل کسی انسان سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ زندگی سائنس کی طرح ہے، آپ جتنا زیادہ تجربہ کریں گے اتنا ہی اچھا نتیجہ آئے گا۔ جب تم دوسروں کے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہو تو ان کے گناہ تمہارے گناہ بن جاتے ہیں۔ کبھی بھی نامعلوم ہاتھوں پر بھروسہ نہ کریں، آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے دماغ سے پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں۔ انسان ہو کر ایسا کام نہ کرو جس سے انسانیت کا دامن داغدار ہو جائے۔ باپ نہ ہو تو ماں باپ کا کردار بھی نبھا لیتی ہے، ماں نہ ہو تو باپ اس کی کمی کبھی پوری نہیں کر پاتا۔ یہ بھی عورت کی عظمت کا ایک پہلو ہے۔ توہین کرنا کسی کی فطرت میں ہو سکتا ہے، لیکن احترام کرنا ہماری تربیت میں ہونا چاہیے۔ دنیا کی ہر چیز خوبصورت ہے، لیکن ہر کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، اگر وہ صبر کرے اور اللہ پر چھوڑ دے تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ داناؤں کی صفت ہے کہ وہ آخرت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور جنت کے عاشق ہوتے ہیں۔ دیمک اور انسان میں فرق صرف اتنا ہے کہ انسان دیواریں کھڑی کرتا ہے اور دیمک دیوار گرا دیتا ہے۔ وقت سے ہارتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہو۔ یاد رکھیں، ہر لڑائی کی آخر صلح ہوتی ہے، لہٰذا اس حد کو کبھی عبور نہ کریں جس کے بعد راستے اور دل تنگ ہو جائیں اور عزت و وقار پہلے جیسا نہ رہے۔ حاسد انسان کبھی سردار نہیں ہو سکتا اور بزدل انسان کو کبھی سرداری زیب نہیں دیتی۔ اچھی باتیں پڑھنے، دیکھنے اور سننے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود پڑ جاتی ہے۔ ہر چیز اپنے اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ اصل نیکیاں کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ جو شخص کسی ایسے شخص کے ساتھ نیکی کرتا ہے جو اس کے قابل نہ ہو، وہ اپنی نیکی پر ظلم کرتا ہے۔ پچھتاوا ماضی کو نہیں بدل سکتا اور فکر مستقبل کو سنوار نہیں سکتی، اس لیے حال سے لطف اندوز ہونا ہی زندگی کی حقیقی خوشی ہے۔ کسی انسان کو دکھ کبھی نہ دینا، یہ نہ ہو کہ اس کا دکھ تمہاری دعاؤں کے اندر رکاوٹ بن جائے۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دیں، یہ چیز اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گی۔ روحانیت کے بلند و بالا مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو نفس، سمندر اور خواہشات کی جھمیلوں کو قابو میں رکھو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت اگر آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں تو صرف اتنا سوچیں کہ آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ اپنے نفس سے بغاوت کیے بغیر رب کریم سے وفاداری ممکن نہیں۔ غلطی کو ماننے کے لیے بھی انسان کو ظرف چاہیے ہوتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات تھوڑی ہوتی ہے۔ 4 چیزیں صبح جلدی اٹھاتی ہیں: ماں، محبت، محنت اور مجبوریاں۔ جب مقدر لکھنے والا ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمارا مقدر کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ آپ 4 دن غائب ہو کر دیکھیں، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ انسان ساری زندگی اس فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کتنا اہم ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سہارے کی زندگی اختیار کرنے کی بجائے اپنے آپ پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کبھی بھی لوگوں کی رائے ظلم سے نہ بدلو، ظلم سے ان کی رائے اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جنہیں حد سے زیادہ وقت اور عزت دی جائے
اکثر بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بارے میں برا کہا جائے اور وہ سچ ہو تو اپنے آپ کو درست کریں، اگر یہ جھوٹ ہے تو اس پر ہنسیں۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک صرف کسی چیز کو جاننا ہے، دوسرا وہ کہ کسی ایک چیز کو کہاں ڈھونڈنا ہے۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھا کرو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ غلطی نکالنا تو بہت آسان ہے، لیکن کسی غلط کو ٹھیک کرنا نئی تعمیر سے زیادہ مشکل کام ہے۔ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی حکمت و دانائی چاہیے۔ کوئی بھی پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ہی ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں ہوگی، اور اگر رد ہو جائے تو مان ختم، آواز ختم اور الفاظ بھی ختم۔ دنیا میں موجود ہر انسان اپنے اندر کوئی نہ کوئی کہانی رکھتا ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی بھی حتمی رائے نہ دیا کریں جب تک کہ اس کو مکمل طور پر جان نہ لیا کریں۔ عین ممکن ہے کہ وہ آپ کو حیرت میں ڈال دے گا۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جائے کہ کوئی ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، یقین جانو ایسا معاملہ رب کریم کے دربار میں بہت جلد پہنچ جاتا ہے۔ وہ خسارہ انسان کبھی نہیں بھولتا جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب تمہیں ملتا رہتا ہے۔ جس کا پیٹ باہر نکلنا شروع ہو جائے تو دودھ میں عجوہ کھجور ڈال کر کھا لے، 3 دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حق بات کو پہچاننا چاہتے ہو تو جان لو، حق بات کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہ ہو وہ حق بالکل نہیں۔ تھکاوٹ ہو جانا، ہمت نہ ہارنا، اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے۔ غلط یہ ہے کہ مایوس ہو جانا، کیونکہ مایوسی اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کے انعامات ہیں۔ جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں، جس نعمت میں کفر ہے اس کو بقا نہیں۔ اپنے گھر والوں اور ان لوگوں سے جو تمہاری عزت کرتے ہیں خوش خلقی سے پیش آؤ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ تو آئیے